السلام علیکم عزیز طلباء امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عصر حاضر پاکستان، یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے جو ہے وہ عوامل کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ بی ایس اردو تھرڈ سیمسٹر کی جو کتاب ہے مطالعہ پاکستان، اس کے اب ہر ریاست جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے وقت اب ہر ریاست کا ایک کام ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے تو وہ اپنی معیشت کو دفاعی، جغرافیائی اور بہت سے دیگر عوامل کو جو ہے وہ مد نظر رکھتی ہے۔ اب کچھ عوامل جو ہیں وہ مستقل حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وقت اور ضرورت کے جب تقاضوں کے تحت جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں کچھ خارجہ پالیسی کے عوامل کو متعین کرنے والے عناصر کا جائزہ یہاں پر ہم لیں گے۔ سب سے پہلے نظریاتی عوامل کے بارے میں دیکھیں گے کہ نظریاتی عوامل میں جو ہے وہ مطلب ایک ملک جو ہے وہ نظریاتی عوامل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے اپنے ملک کے جو ہے وہ اقدامات کرتا ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ نظریہ اسلام کی بنیاد پر جو تھا وہ وجود میں آیا تھا۔ اب اپنے نظریات پس منظر میں پاکستان جو ہے وہ اسلامی ممالک سے قریبی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کا مقصد تھا کہ وہ اپنے مطلب جتنے بھی اسلامی ممالک تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک قریبی تعلقات قائم رکھے، جیسے ایران کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، مصر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب پاکستان تینوں دساتیر میں اسلامی ملکوں سے جو ہے وہ خصوصی دوستانہ روابط پر زور دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس بات پر زور دیا گیا کہ وہ دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ایک رابطہ قائم رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پاکستان نے جو ہے وہ 1969 میں اسلامک کانفرنس کی تنظیم جو تھی وہ OIC اور اقتصادی تعاون کی تنظیم، دو تنظیمیں تھیں، اسلامک کانفرنس کی تنظیم OIC اور اقتصادی تعاون کی تنظیم جو تھی ECO کے قیام میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا۔ اب 1974 میں دوسرے اسلامی سربراہی کانفرنس کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ لاہور میں منعقد ہوا، ٹھیک ہے۔ اب 1974 میں جو ہے وہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا جو سربراہی اجلاس تھا وہ لاہور میں منعقد ہوا تھا، اور 1997 میں پاکستان کی جو ہے وہ گولڈن جوبلی تک کی جو تقریبات تھی، اسلامی سربراہی کانفرنس کا خصوصی اجلاس جو تھا وہ اسلام آباد میں ہوا۔ اب اہل پاکستان کا دل جو تھا وہ اسلامی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ دھڑکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان نے عالم اسلام کے مسائل پر اس کی ہر ممکن امداد کی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد ان مسائل میں سے فلسطین، کشمیر، قبرص، ایتھوپیا، بوسنیا، افغانستان، عراق اور ایران جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مقامی مفاد کی بات کریں تو ہر ملک جو ہے وہ خارجہ پالیسی جب دیتا ہے تو اس وقت وہ اپنی قومی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے، یعنی جب بھی کوئی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے ملک کے عوام کو جو ہے وہ اس تعلق سے کتنا فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ قومی مفاد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اب پاکستان نے جو ہے وہ قومی مفادات اور قومی سلامتی کو جو ہے وہ پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کے اصول جو ہے وہ مرتب کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی سیٹوں اور سینٹوں جیسے معاہدوں میں شمولیت اور پاک چین دوستی قومی مفادات کے ہی تابع تھی۔ اب روسی افواج کی افغانستان میں مداخلت پر پاکستان کی مخالفت قومی مفادات کے تابع تھی۔ اب جب روسی افواج جو تھیں ان کے افغانستان میں جو مداخلت تھی وہ پاکستان کی مخالفت قومی مفاد کے جو تھی وہ تابع تھی، یعنی وہ بھی ایک طرح سے قومی مفاد ہی تھا۔ اب اس طرح پاکستان جو ہے وہ امریکی مخالفت کے باوجود پاک چین دوستی کو مضبوط تر بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اب امریکہ کے ساتھ بہت سارے جو تھے وہ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، تو اس کے باوجود پاک چین دوستی سے مضبوط تر ہوئی اور اپنے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا، اور 28 مئی 1998 کو جو ہے وہ امریکی مخالفت کے باوجود بھی جو ہے وہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ اب جغرافیائی معامل کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں بڑی اہمیت؟ کیونکہ جنوبی ایشیا مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا کے سنگم پر جو ہے وہ واقع ہے، جو جنوبی ایشیا مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ پاکستان عالم اسلام کے مرکز میں واقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پاکستان جو تھا وہ عالم اسلام کے مرکز میں واقع ہے، اور اس کے جنوب مغرب میں ایران سے آگے مشرق وسطی کے اہم مسلم اب ایران سے آگے جو تھے وہ مشرق وسطی کے جو تھے وہ اہم مسلم ممالک واقع ہیں، تو شمال مغرب میں افغانستان کے پار وسطی ایشیائی راستے واقع ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ قریب ترین بحری راستے فراہم کرتا ہے۔ اب مشرق میں بھارت کے پار جو تھا وہ بنگلہ دیش، ملیشیا اور برونائی دارالسلام کے مسلم ممالک واقع ہیں۔ چین اور بھارت جیسے بڑے ممالک جو اس کے ہمسایہ ہیں۔ پاک چین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو تھے وہ بنیادی اصول ہیں۔
اب مسلم ممالک سے قریبی تعلقات اس کی نظریاتی پالیسی کا جز ہیں۔ پاکستان جو تھی وہ علاقائی تنظیم ICO، سارک اور آسیان جو تھا وہ اس کا کارکن تھا۔ کراچی اور گوادر کے اہم بندرگاہ اس کی اہمیت پر مزید اضافہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اقتصادی طور پر دیکھیں تو خارجہ پالیسی پر جو اثر انداز ہونے والا ایک اہم ترین عنصر تھا وہ اقتصادی تھا۔ اب کارل مارکس کے نزدیک جو تمام انسانی شعبوں پر اثر انداز ہونے والی جو بنیادی قوت ہے وہ اقتصادیات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دور حاضر میں جب ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے وقت اقتصادی پہلو کو جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے، یعنی اکانومی کو وہ مد نظر رکھتا ہے، تو مضبوط معیشت کسی سیاسی نظام کی کامیابی اور مضبوط دفاع کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر پاکستان کی معیشت کے بارے میں لگائی جتنی مضبوط ہوگی تو ان کا ملکی نظام جو ہے وہ اتنا ہی بہتر چلے گا۔ تو پاکستان کے امریکی اور مغربی دنیا کی طرف جھکاؤ کا سبب بھی اقتصادی امداد ہی ہے کہ مطلب پاکستان کو جب معاشی طور پہ پاکستان کمزور ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسے دوسرے خاص طور پہ امریکہ جیسے ملک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں۔ اب نفسیاتی اور تاریخی مسائل۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی پر جو ہے وہ تاریخی اور نفسیاتی عوامل کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ مطلب تاریخ برصغیر نے پاکستانی عوام پر تلخ اثرات سب کیے۔ مطلب جب برصغیر پاک و ہند میں دو ممالک کی علیحدگی تو وہ بہت ہی ایک مشکل وہ دور تھا مسلمانوں کے لیے، تو بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ تو برطانوی دور حکومت میں انہیں جس طرح ہندوؤں کے متعصب اور جو تھے وہ بہت ہی برا رویہ انہیں جو ہے وہ دیکھا ہندوؤں کا، تو اس نے انہیں علیحدہ وطن کے مطالبے میں مجبور کر دیا، یعنی ہمیں پاکستان ایک علیحدہ وطن بنانے کے لیے جہاں پر ہم اپنی تنظیم اپنی مذہب کو لے کے جو ہے وہ چل سکے، اس پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان کے قیام کے بعد جو تھے وہ بہت سارے مسائل پیدا ہوئے اور انڈیا کی طرف بھارت کی طرف سے جو ہے وہ مسائل اور مسلسل جارحانہ رویے نے پاکستان کے تفویضات پیدا کر دی، اور اسی طرح پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے امیانہ رویے کو سامنے رکھ کر جو اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دی، یعنی پھر بھی ان کے جو تھے وہ مادنہ رویے کو بھی سامنے رکھ کر جو ہے وہ خارجہ پالیسی یعنی بہتر سے بہتر تعلقات قائم کرنے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کی۔ اب واقعاتی عوامل کی اگر ہم بات کریں تو بعض اوقات دنیا میں پیدا ہونے والے بعض عوامل واقعاتی اور ان کے نتائج اس قدر دورس ہوتے ہیں کہ قوموں کو اپنی خارجہ پالیسی کا نئے سرے سے جائزہ لینا پڑتا ہے، جیسے کہ 9/11 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کے بعد جو بین الاقوامی حالات جو تھے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے، اور اس نے پاکستان اور بیشتر دنیا کی خارجہ پالیسی پر جو تھے وہ اس وقت زبردست جو تھے وہ اثرات ڈالے تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم پاکستانی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔